ہاں جی، اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، یا کوئی کہتے ہیں نبی وارث، کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ نبی وارث، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بخاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، وہ دینی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں نا، وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے حوالے. تو یہ تو انتہائی گستاخانہ کلمات ہیں. اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ رپلائی ٹو امام احمد بریلوی. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں. انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ شعر لکھ دیے. اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی، کھانا ہے انہی کا کھانا، ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں. یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے. حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تقویدی امور ہیں وہاں تو نہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا، اس صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں نا، آپ کیوں اس کو نیگیٹیولی لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی اطاعت سے ہی، اس کے اذن سے ہی مان رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی. جی مستقل بذات، غیر مستقل بذات، اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ پڑھ لیں. اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر، مسئلہ نمبر 3، اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے. تو ان کے دماغ میں تو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ. تو اس سے پتہ چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے. الحمدللہ امت یہی کہتی ہے، ہم ماشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے، ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے. اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت عتاب فرمائیں. آپ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، بلکہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہ نجدیوں کا علاقہ، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے. صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے. اس نے کہا نا وہ اپنے سردار کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں. آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، جب تم میری قبر سے گزرو گے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے، پہلے پورا توحید والا مسئلہ گم ہی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سی غلطی ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، سیاق و سباق میں بھی ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی غلطی ہے اس میں؟ نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے، نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں. آپ فرمایا بئس الخطیب انت، وہ کتنا برا خطیب ہے تو،
تو نے یہ الفاظ استعمال، بلکہ کہ میں یعص اللہ و رسولہ، تو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ کیوں کہہ رہے جو ان دونوں کی کرے؟ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ٹھیک ہے، جیڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہے، یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے میں ومن یعص اللہ و رسولہ۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس میں تو آپ فرمایا بئس الخطیب انت، صحیح مسلم میں، اس میں آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا میری مجلس سے، آپ وانک لعلی خلق عظیم ہے، لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ، کیونکہ امام الواحدین بھی تو ہے نا۔ اگر آپ علیہ السلام نے یہ احتیاطیں نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا، 3 آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے۔ پہلا تو جملہ ہی آگے بولا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنا۔ کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں، حضور کی میت رکھی ہوئی ہے، حیات النبی نہیں پڑھا رہے، وہ وفات النبی پڑھا رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے، یہ کہیں قرآن و حدیث میں جملہ نہیں آیا۔ جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اب یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا ہے کہ اگر محمد مر جائیں یا شہید قتل کر دیے جائیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، پردہ فرما جائیں۔ وہ اللہ کے بندوں میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا ہے وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے، اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی احتیاط آپ نے فرمایا اٹھ اور دفع ہو جائے ادھر سے، تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس نے تو آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکسٹ میں جملہ بولا ہے۔ یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں او جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا جی، ہم کون سا ان کو اللہ کہتے ہیں؟ تو وہ صحابی کا اللہ کہہ رہا تھا جس نے کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، اس یہ ہوتے تو یہ آگے ڈیبیٹ کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہویا جے، اسی تو کوئی ایسی گل نہیں جی کی تھی، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے، اس میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ ان کے دماغ میں فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی ہیں، اور پھر وہ اللہ نبی وارث اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو شرم کریں، یعنی آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے، عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے، عقل والے تو رہ جائیں گے۔ قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے اس کے، قرآن تو کہتا ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اسی کہندے ہو عقل والے عمرہ گالیاں، اللہ کہندا ہے عقل والے ہی بندے تے پتر جائے۔ دیکھ لیں کتنی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن ہے۔ پھر آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے، یہ تو دعا نہیں سکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے، ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی، وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی۔ جس طرح یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا، یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے،
اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ہمیں ڈالے گا، پھر آسی جنت جانا ہے، جنت جیسی ہی جانا ہے، جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے۔ سورہ بقرہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے؟ حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئیں، ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل، تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا، جن کے پاس 3 کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا، جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا قیامت تک کے لیے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی ہے۔ اور دیکھ لینا آپ، تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ تو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعوں میں، بنی اسرائیل کے اوپر پوری 4 شیٹ ہے مقدمے کی، ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا، اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ آیا ہے۔ اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں، میں نے وہ 7 کے 7 یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ان ساری احادیث کی ڈیفینیشن تو یہ ہوا کہ یہ زمرہ جو ہے وہ شرک میں آتا ظاہر ہے جی، شرک میں لے جائے گا، کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے، تو شرک کے اندر رہ جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرک تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے، ہاں کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے، تقریروں میں ختم کیا ہوا ہے، ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے۔ تو اس میں میرا مسئلہ نمبر 8 ہے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، انشاءاللہ اس کو کلیئر ہو جائے گا۔